وضو کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب کبھی ہمارا پروگرام ہوگا تو اس کی فضیلت میں ضرور ایک حدیث بیان کی جائے گی تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا رہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ، ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے یہ چمک زیادہ کریں۔ اب چمک زیادہ کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ زیادہ سے زیادہ وضو کرے، یا وضو کے دوران جن چیزوں کو دھونا ہوتا ہے مقررہ حد سے زیادہ دھوئے، جیسے پاؤں ٹخنوں تک دھونے ہیں تو تھوڑا اور اوپر تک دھو لیں، ہاتھ کونے تک دھونے ہیں تو تھوڑا اور اوپر تک دھو لیں، یہ ہو سکتا ہے تاکہ چمک زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب آتے ہیں وضو کے مسائل کی طرف۔ سب سے پہلے تو وضو کے 4 فرائض ہیں، یہ دھیان سے سنیے گا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، ایک منہ دھونا، دوسرا کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یعنی پاؤں ٹخنوں تک دھونا، ٹخنے دھل جائیں، یہ فرض ہے۔ آج ہم چہرہ دھونے کے متعلق تھوڑی سی وضاحت اور اس کے مسائل بیان کر دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ ان اعضاء کو دھونا فرض ہے، تو دھونے سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ جس حصے کو دھونا ہے اس حصے پر کم از کم 2 بوند تک کا پانی بہہ جائے، کم از کم 2 بوند جتنا پانی بہہ جانا چاہیے، تب کہیں گے کہ یہ عضو دھل گیا۔ اس سے کم یعنی 1 آدھ بوند جتنا پانی بہا دینا، یا جس طرح سے ہم تیل مل لیتے ہیں اس طرح سے صرف تیل مل لینا، یہ دھونے میں نہیں آتا۔ اس طرح سے اگر کوئی وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو وہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں جو پہلا فرض ہے منہ دھونا، وہ کتنا ہے، کتنا حصہ منہ کے اندر آتا ہے؟ تو علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں عام طور پر لمبائی میں دیکھیں، جہاں سے عام طور پر بال نکلنا شروع ہوتے ہیں، سر کے بال نکلنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر پیشانی کی اس جگہ سے لے کر تھوڑی تک، تھوڑی کہتے ہیں جہاں پر نیچے کے دانت نکلتے ہیں، جہاں سے وہ تھوڑی کہلاتی ہے۔ تو تھوڑی تک جو ہے یہ لمبائی میں جو ہے وہ چہرے کی حد ہے، اور چوڑائی میں ہے 1 کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا کا پورا حصہ یہ چہرے میں شامل ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر کسی کی داڑھی، مونچھیں اور جو یہ بھویں ہیں آنکھوں کے اوپر جو ہوتی ہیں، یہ اگر گھنی ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو پھر صرف اور صرف ان بالوں کا دھو لینا کافی ہے۔ اگر بالوں کے اندر جو کھال چھپی ہوئی ہے وہ نہ دھلی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نہیں دھونا چاہیے۔ لیکن اگر داڑھی، مونچھیں اور بھویں ہلکی ہیں، باریک ہیں، کہ وہاں سے کھال نظر آ جاتی ہے، یعنی تھوڑی بھی نظر آ جاتی ہے، داڑھی ہلکی ہے، بھویں ہلکی ہیں تو وہاں کی بھی کھال نظر آ جاتی ہے، مونچھیں بھی ہلکی ہیں تو نظر آ جاتی ہے کھال، تو پھر کھال دھونا فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بال جو ہے وہ جھٹ جاتے ہیں، جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو ہے وہ جس کو ہم ٹکلا کہتے ہیں، اگر وہ ٹکلا ہو جاتا ہے تو پھر کہاں تک منہ دھوئے گا؟ جہاں سے عام طور پر بال نکلنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے دھوئے گا۔ اگر اوپر بال نہیں ہے تو اوپر سر کو نہیں دھوئے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کسی کے عام طور پر جہاں سے بال نکلتے ہیں وہاں سے نیچے بھی بال ہیں، تو جو پیشانی پر نیچے نکلے ہوئے ہیں ان سب بالوں کا دھونا بھی فرض ہے، اور اندر جو ہے وہ کھال کا دھونا بھی یہ فرض ہے۔ کھال کو بھی دھوئے گا کیونکہ یہ غیر ضروری بال اگائے ہیں، لہذا ان کو دھوئے گا۔ اس کے بعد کچھ حصے منہ کے اندر ایسے ہیں جہاں پر توجہ کے ساتھ پانی پہنچانا ہے، جیسے ہمارے ہونٹ ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ چہرہ دھونے کے دوران جب وہ پانی چہرے کو مارتے ہیں تو ہونٹوں کو زور سے بند کر دیتے ہیں اور آنکھوں کو بھی زور سے بند کر دیتے ہیں،
جس کی وجہ سے ہو بھی سکتا ہے کہ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عام طور پر ہم خاموش ہوتے ہیں تو جو ہونٹوں کا حصہ ظاہر ہوتا ہے زور سے ہونٹ بند کرنے کی وجہ سے وہ بھی چھپ جاتا ہے اور وہ دھل نہیں پاتا. لہٰذا کوشش یہ رکھنی ہے کہ ہونٹوں کو زور سے بند نہ کریں اور آنکھوں کو بھی زور سے بند نہ کریں. اور چہرہ دھونے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی لے کر پیشانی پر جا کر ڈال دیں. یوں زور سے نہ ماریں کہ یہ منع کیا گیا ہے. چہرے کو زور سے پانی نہیں مارنا چاہیے. اس کے علاوہ آنکھوں کے اندر جو ناک کی طرف حصہ ہے وہاں پر کبھی کبھار سرما یا کسی اور وقت جو ہے وہ چیز جو ہم پہنتے ہیں خواتین وغیرہ جو بناؤ سنگار کرتی ہیں تو وہ ناک کی طرف جو حصہ ہے وہاں پر رہ جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کے دوران اس کو چھڑا لیں. اور اسی طرح سے اگر پپوٹوں پر جو خاص طور پر خواتین جو ہے وہ بناؤ سنگار کے دوران میک اپ کے دوران الگ سے دوسرے جو ہے وہ اس پر لگاتے ہیں لینسز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں لگاتی ہیں چپکاتی ہیں تو وضو کے دوران ان کو یہ اتارنا ضروری ہے. اگر نہیں اتارے اور جس چیز سے انہوں نے وہ میک اپ چپکایا ہوا ہے وہ بھی اگر نہیں اتارا تو پھر وضو نہیں ہوگا. ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے خاص طور پر خواتین نے کہ اگر میک اپ وغیرہ کرتی ہیں تو ایسی چیزیں نہ لگائیں جو آنکھوں پر جو ہے وہ لگی رہ جائیں چمٹی رہ جائیں ورنہ اس طرح سے پھر وضو نہیں ہوگا. کیونکہ آنکھوں کے اوپر کا جو حصہ ہے جس کو ہم پلک کہتے ہیں یہ پلکیں دھونا یہ فرض میں آتا ہے. لہٰذا اس چیز کا ضرور خیال رکھیں. اگر ایسا ہوا آپ نے وضو کر لیا لیکن ناک کی طرف جو حصہ ہے آنکھ کا جس کو کوا کہتے ہیں اس میں اگر سرما وغیرہ لگا رہ گیا نماز پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں وضو ہو گیا. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس جگہ کو صاف کریں. بالکل اسی طرح سے جو خواتین کا ناک کے اندر نتھ وغیرہ لگائی ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہے تو ناک کا جو سوراخ ہے اگر وہ بند ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ناک کا سوراخ کیا ہوا ہے اور کوئی چیز پہنی ہوئی ہے نتھ وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز پہنی ہوئی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے سوراخ میں سے پانی گزر جائے. اور اگر تنگ سوراخ ہے اس میں سے پانی نہیں گزر سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نتھ وغیرہ پہنی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ہلا دیں تاکہ جو حصہ ناک کا ڈھکا ہوا ہے نتھ وغیرہ کی وجہ سے وہ دھل جائے اور پانی وغیرہ بھی سوراخ سے بہہ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور بہتر طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.